کل ایران کے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا تھا کہ اس مفاہمتی یادداشت کی بدولت ایران دوبارہ اپنا تیل فروخت کر پا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے ناکہ بندی ختم کر دی ہے۔ محمد باقر غالیباف کے مطابق جس دن ناکہ بندی ختم ہوئی اس دن سے آج تک ہم 4 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل برآمد کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس اس سے پہلے کے تقریباً 50 سے 60 دنوں میں ہم 1 بیرل تک تیل برآمد نہیں کر پائے تھے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کل رات کو نشر ہونے والا محمد باقر غالیباف کا یہ انٹرویو درمیان میں ہی اچانک سے کٹ گیا تھا اور اس کی جگہ کوئی اور نشریات چلا دی گئی تھی، اور پھر آج محمد باقر غالیباف کی ٹیم نے سرکاری براڈ کاسٹر کی جانب سے انٹرویو کو درمیان میں کاٹنے کے اس عمل پر سخت رد عمل بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کے مطابق منگل کو ایران کے سرکاری ٹی وی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایرانی ٹیم کے سربراہ اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کا انٹرویو براڈ کاسٹ کے درمیان میں ہی روک دیا تھا، جس پر محمد باقر غالیباف کی ٹیم نے سرکاری چینل پر سخت تنقید کی ہے۔ اور آج ایران کی پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد باقر غالیباف کی یہ گفتگو ٹی وی پر نشر ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی ایران کی سرکاری براڈ کاسٹنگ کمپنی IRIB کو فراہم کر دی گئی تھی، لیکن افسوس کہ اس انٹرویو کی نشریات درمیان میں ہی روک دی گئیں۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ یہ گفتگو پہلے سے ریکارڈ کی گئی تھی، اس لیے اگر IRIB کے حکام نے طریقہ کار کے خلاف اس کا کوئی حصہ نشر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی کم از کم یہ ذمہ داری تو تھی کہ وہ اس بارے میں پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر سے رابطہ کرتے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے میڈیا سینٹر کے مطابق جن حصوں کو نشر نہیں کیا گیا ان میں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنے، ایران کے منجمد اثاثے اور $300 ارب کے تعمیر نو کے فنڈ جیسے موضوعات شامل تھے، جبکہ ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا تھا کہ محمد باقر غالیباف کے انٹرویو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دوسرا حصہ آج رات نشر کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران میں شروع سے ہی امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے پر سخت گیر حلقوں کی جانب سے سخت تنقید سامنے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے AFP کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے اندر بہت سے سخت گیر رہنما جن میں قدامت پسند اراکین پارلیمنٹ اور میڈیا شخصیات شامل ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر تنقید کر چکے ہیں۔ گزشتہ ماہ سرکاری ٹی وی کے ایک میزبان نے یہ مطالبہ تک کر دیا تھا کہ تہران کا مہر آباد ایئرپورٹ بند کر دیا جائے تاکہ ایران کی مذاکراتی ٹیم امریکی وفد سے بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ نہ جا پائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی پاسداران انقلاب اور دیگر سخت گیر حلقے اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ایک مستقل فیس کی وصولی چاہتے ہیں، جبکہ سویلین قیادت، ایران کی سویلین قیادت فی الحال منجمد اثاثوں کو حاصل کر کے ایران کی معیشت کی بحالی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات سے واقف حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں طاقت کی جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان ان مذاکرات کے لیے خطرہ بن رہی ہے، جہاں سویلین رہنما منجمد کیے گئے اربوں ڈالرز کے اثاثے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہیں سخت گیر فوجی حکام اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان کی قیادت میں ایران کے سویلین رہنما کوشش کر رہے ہیں کہ منجمد کیے گئے اربوں ڈالرز کے فنڈز جاری ہو جائیں تاکہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے معاشی مسائل اور تیل کی صنعت کو پہنچنے والے شدید نقصان سے متاثر لاکھوں ایرانیوں کو کچھ ریلیف مل سکے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کے اپنے منصوبے ہیں، خاص طور پر پاسداران انقلاب کے اپنے منصوبے ہیں، اور پاسداران انقلاب ہر قیمت پر اسٹریٹ آف ہرمز پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس کا مقصد وہاں گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول وصول کرنے کا ایک منافع بخش نظام قائم کرنا ہے تاکہ ایران کی مسلح افواج کو مالی فائدہ پہنچے اور پورے خطے کے سیکورٹی نظام پر اس کا اثر و رسوخ قائم رہے۔ اور ایران کے اندر اس گروپ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ قطر میں منجمد اربوں ڈالرز کی بحالی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اس گروپ نے ایران کے بجائے عمان کے پانیوں میں امریکہ کی حمایت سے قائم راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بات چیت سے واقف حکام کے مطابق پاسداران انقلاب نے ثالثوں سے کہا ہے کہ اگر دوحہ مذاکرات میں یہ ضمانت نہ دی گئی کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر صرف ایران کا مکمل کنٹرول ہوگا تو وہ اس راستے کو دوبارہ بند کر دیں گے، اور پاسداران انقلاب یہ بھی چاہتی ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک عمان کے قریب واقع اسٹریٹ آف ہرمز کے جنوبی حصے سے جہاز گزارنے کے اپنے منصوبے ختم کر دیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں قطر کی نگرانی میں رکھے گئے ایران کے $6 ارب بھی شامل ہوں گے، جنہیں صدر مسعود پزشکیان ایران کی معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کی معیشت کو غیر ملکی زر مبادلہ کی سخت ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2 سال پہلے معیشت کو بہتر بنانے اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے وعدے پر منتخب ہونے والے صدر مسعود پزشکیان کی حکومت کو ایران کی اصل طاقت
समझी जाने वाली पासदारान इंकलाब कमजोर कर रही है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुंजमद फंड्स की बहाली का इन्हिसार ईरान के रवैये पर होगा, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला रखना भी शामिल है, जबकि पासदारान इंकलाब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक कीमती असासा समझती है और एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहती है जिसके तहत बज़ाहिर सिक्योरिटी और माहौलियाती अखराजात पूरे करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल की जाए। और ईरानी हुक्काम का निजी तौर पर कहना है कि ऐसी अदायगियों से सालाना 40 अरब डॉलर्स तक की आमदनी हो सकती है। इसके अलावा पासदारान इंकलाब के मुशीरों और सालिसों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना मुंजमद फंड्स की बहाली से ज़्यादा अहम है, जबकि अमेरिका ने इन फंड्स को सिर्फ इंसानी हमदर्दी के अखराजात के लिए मुख्तस किया है। अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ओमान के पानियों से गुजरने वाले जिन जहाज़ों पर हमला किया था, उनमें से एक जहाज़ कतर से 20 लाख बैरल्स तेल लेकर जा रहा था। मुज़ाकरात से वाकिफ हुक्काम के मुताबिक ये पासदारान इंकलाब की तरफ से ये इशारा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल बरकरार न रहा तो वो अन मुज़ाकरात के नाकाम होने का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान के कुछ बाअसर उलमा ने भी पासदारान इंकलाब के सख्त मौक़िफ़ की हिमायत की है। ईरान के मुशावरती इदारे मजलिस खुबरगान रहबरी, जो उमूमन सुप्रीम लीडर के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, उसने हफ्ते के दिन ईरानी मुज़ाकरातकारों से कहा था कि जब तक इसराइल लबनान पर हमले बंद नहीं करता, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए। इस हवाले से मजलिस खुबरगान रहबरी ने एक बयान में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलना हुक्काम की जिम्मेदारियों के खिलाफ है और इसे एक स्ट्रेटेजिक गलती समझा जाता है। और सख्त गिर हल्कों के इस मौक़िफ़ की वजह से ही सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पीर को ईरान में दीनी तालीम के सबसे बड़े मरकज़ कुम का दौरा किया, ताकि वो वहाँ के सीनियर उलमा की हिमायत हासिल कर सकें। और कुम में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के मुमताज़ आलिम आयतुल्ला शुबेरी ज़ंजानी के सामने कतर में मुंजमद 6 अरब डॉलर्स की बहाली से होने वाले फ़वाइद बयान किए। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि अमन मुआहदे को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की मुकम्मल हिमायत हासिल है। और मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान के अंदर और बाहर के कुछ हल्के इस सिफारती अमल को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।